ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے اور 5 سالہ صدارت کے دوران انہوں نے امریکہ کی اکانومی پر کام کیا۔ انہوں نے امریکہ کی اکانومی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ یہ خود بھی ایک بزنس مین ہے اور یہ بزنس ڈیلز پر بلیو کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بزنس ڈیلز کرو، بزنس کرو، ملک کی اکانومی کو مضبوط کرو۔ انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑی، کوئی نئی جنگ نہیں لڑی اور بس یہ اکانومی پر ہی بات کرتے رہے ہیں اور ملکوں کے درمیان تھوڑی بہت لفظی گورا باری کر دیتے تھے، لیکن عملی طور پر وہ کوئی اگریسو قدم اٹھانے سے گریز کرتے تھے۔ جب ترکی نے لیبیا میں انٹروین کیا تو ٹرمپ اس پر خاموش رہے۔ جب ترکی نے سیریا میں انٹروین کیا تو ٹرمپ اس پر بھی خاموش رہے۔ پھر ترکی نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی تو آذربائیجان کی کھل کر حمایت کی تھی اور آذربائیجان کو ملٹری اسسٹنس بھی پرووائڈ کی تھی، لیکن ٹرمپ اس پر خاموش رہے۔ ٹرمپ کی اس خاموشی پر یو ایس اے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ٹرمپ پر بہت غصہ تھا اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ٹرمپ ان معاملات پہ کیوں نہیں بول رہے، ٹرمپ کو بولنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ٹرمپ فلاں جو ملک ہیں جو ہماری پالیسی کا حصہ ہیں، جن کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے، ان پر جنگ مسلط کیوں نہیں کر رہے۔ اور ٹرمپ بجائے جنگ لڑنے کے افغانستان اور عراق میں امریکی فوجیوں کے انخلاء پر بات کر رہے تھے۔ امریکی فوجیوں کی ان ملکوں میں انخلاء کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے تھے اور افغانستان میں امریکی فوجیوں کے انخلاء کے لیے پاکستان سے مدد مانگی اور پاکستان کی مدد سے یہ طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آئے۔ اور اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل والا پلان تھا اس پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی۔ ان کی کوشش سے کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی بحال کر لیے، لیکن یہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ 2001 میں جارج بش امریکہ کے صدر بنے اور کونڈالیزا یونائٹڈ اسٹیٹ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھیں۔ جارج بش کے صدر بننے کے بعد ٹوئن ٹاور پر حملہ ہوا، جس کے جواب میں جارج بش نے افغانستان پر جنگ کرنے کا اعلان کر دیا، افغانستان پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا بش نے اپنی آرمی کو وہاں پہ ڈپلوائے کیا، جس نے پاکستان کے زمینی راستوں کو بھی استعمال کیا اور فضائی راستہ استعمال کرتے ہوئے افغانستان پہنچے اور افغانستان پر خوب انہوں نے بمباری کی۔ اس کے بعد انہوں نے عراق کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور وہاں پہ بھی امریکن آرمی کو ڈپلائی کیا اور امریکی آرمی نے وہاں پہ بھی خوب بمباری کی۔ صدر بش کو ان جنگوں کے دوران کہیں سے بھی کوئی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دنیا کے تمام ممالک ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور ان کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ اس وائٹ اینڈ بلیک جوڑی نے امریکہ کی بنائی ہوئی وار پالیسی پہ پوری طرح عمل کیا اور جو انہوں نے گول سیٹ کیے تھے ان کو بھی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ جب جارج بش اور کونڈالیزا پاور میں تھے تو امریکہ کا دنیا میں بہت دبدبا تھا۔ غریب ملکوں اسپیشلی جو مسلم کنٹریز تھے ان میں امریکہ کے بارے میں بہت خوف و ہراس پایا جاتا تھا، پوری دنیا امریکہ سے ڈرتی تھی۔ ان کے بعد براک اوباما آئے، انہوں نے بھی جو امریکہ کی وار پالیسی تھی اس کو کنٹینیو کیا اور اس پہ پوری طرح عمل کیا۔ براک اوباما نے لیبیا اور سیریا میں انٹروین کیا اور دونوں ممالک پر خوب بمباری کی، لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کی جو وار پالیسی تھی اس کا سلسلہ رک گیا اور اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے پھر سے بلیک اینڈ وائٹ جوڑی کا انتخاب کیا۔ جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کو یہ گورنمنٹ میں لے کر آئے۔ ان کا خیال تھا جو بائیڈن اور کمالا ہیرس جارج بش اور کونڈالیزا والا ہی کردار ادا کریں گے، لیکن بش سے لے کر جو بائیڈن تک دنیا کے حالات کافی بدل چکے تھے۔ جو بائیڈن اور کمالا ہیرس اگر سیریا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ رشیا بیٹھا ہوا ہے اور رشیا وہ بھی 3 نیوکلیئر بم لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ جو بائیڈن اور کمالا ہیرس اگر انڈیا کو امپاور کرتے ہیں، انڈیا کو پرووک کرتے ہیں پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تو ان کے سر پر چائنا بیٹھ جاتا ہے۔ جو بائیڈن اور کمالا ہیرس اگر اسرائیل کو عربوں کے خلاف جنگ کے لیے اکساتا ہے تو آگے سے جوائنٹ فورس کی ڈپلائمنٹ کی دھمکی ملتی ہے۔ جو بائیڈن اور کمالا ہیرس اگر پاکستان سے ایئر بیسز اور زمینی اڈے مانگتے ہیں تو آگے سے عمران خان انکار کر دیتا ہے۔
جب جارج بش اور کونڈالیزا پاور میں تھے تو ان کا راستہ بالکل صاف تھا، لیکن جب جو بائیڈن اور کمالا ہیرس پاور میں آئے تو ان کے ایک طرف دریا ہے تو دوسری طرف آگ۔ اگر آگ کی طرف جاتے ہیں تو جلتے ہیں، اگر دریا کی طرف جاتے ہیں تو ڈوبتے ہیں۔ اوپر والی جوڑی کو ہر طرف سے بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اوپر والی جوڑی اگر چائنا کی ایک چیز پر پابندی لگاتی ہے تو جواباً چائنا امریکہ کی 10 چیزوں پر پابندی لگا دیتا ہے۔ اوپر والی جوڑی اگر رشیا پہ سینکشن لگاتا ہے تو اس کے جواب میں رشیا ڈالر کا متبادل کرنسی پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اوپر والی جوڑی کے نیچے والی جوڑی کے مقابلے میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ان کو اس امید پر لے کر آیا تھا کہ یہ جارج بش اور کونڈالیزا کی طرح دوبارہ جو وار پالیسی ہے اس پر کام کریں گے، مزید مسلم کنٹریز کے خلاف نئی جنگوں کا آغاز کریں گے، مسلم کنٹریز جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں ان کے قدرتی وسائل پر قبضہ حاصل کریں گے اور اس کے بعد ان کو تباہ کر دیں گے تاکہ 1 صدی تک مسلمان امریکہ کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کے ذریعے دنیا میں امریکہ کا دوبارہ سے پھر سے دبدبہ قائم کرنا چاہ رہے تھے، اور ویسے بھی اوپر والی جوڑی بڑی تجربہ کار جوڑی ہے۔ یہ بش ایڈمنسٹریشن کا بھی حصہ تھے اور یہ براک اوباما کی ایڈمنسٹریشن کا بھی حصہ رہے ہیں، اور امریکہ کی وار پالیسی بنانے میں بھی یہ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن اوپر والی جوڑی نیچے والی جوڑی کی طرح پرفارم کرنے میں پوری طرح ناکام رہی ہے۔ ان کی بنائی ہوئی پالیسیز ان کے خلاف جا رہی ہیں، ان کے اٹھائے ہوئے اقدامات ان کے خلاف جا رہے ہیں، یہ ہر طرح سے کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کے سینیریو میں چائنا رشیا معاشی طور پر USA کو سرپاس کرنے والا ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے جس کی مدد سے یہ چائنا کو معاشی طور پر کمزور کر سکیں، بلکہ ان کی کمزور سفارتکاری کی وجہ سے چائنا کی دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ لوگ ان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے چائنا کے بلاک میں جا رہے ہیں، ان کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا سوائے انڈیا کے، اور انڈیا کا بھی حال ان جیسا ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو رہا ہے۔ بلکہ اب تو انڈیا کا بھی تھنک ٹینک کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی طرف نہ دیکھو بلکہ حالات کو دیکھو کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح نیچے والی جوڑی نے پوری دنیا کو پھینٹی لگائی تھی، لگتا ہے اب پوری دنیا اوپر والی جوڑی کو پھینٹی لگائے گی۔ جارج بش اور کونڈالیزا کے کیے کی سزا لگتا ہے جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کو بھگتنا پڑے گی۔ لہٰذا نئی بلیک اینڈ وائٹ جوڑی پرانی بلیک اینڈ وائٹ جوڑی کے مقابلے میں پوری طرح ناکام نظر آ رہی ہے۔